نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یہ ہم سب کا مشاہدہ ہے کہ ہمارا یہ جو جسم اللہ نے بنایا ہے اس میں اللہ پاک نے عجیب صلاحیت رکھی ہے، بڑی عجیب خوبی ہے اس میں کہ اس کو جیسے آپ عادی بنائیں یہ جسم ویسے عادی بن جاتا ہے، جسے فری سائز کہا جاتا ہے۔ فری سائز جراب بھی ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے کافی پہلے ہمارے رشتہ دار نے دبئی سے ایک جراب اور کوئی چیزیں دی تو اس پہ لکھا تھا جراب پہ فری سائز۔ تو میں نے اس سے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے فری سائز کا؟ اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے پیر میں بھی یہ فٹ ہو جاتی ہے اور بڑے پیر میں بھی فٹ ہو جاتی ہے۔ آپ یقین کریں اللہ نے ہمارا جسم فری سائز بنایا ہے۔ اگر آپ اس کو مشقت کا عادی بنائیں گے تو یہ مشقت پہ چل پڑے گا، اور اگر آپ اس کو یوں ہی ڈھیلا ڈھالا چھوڑ دیں گے تو پھر یہی غفلت میں پڑا رہے گا۔ اور اللہ نے خوبی رکھی ہے، صلاحیت رکھی ہے۔ یہ مہینہ ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا ہے، یہ مہینہ اس جسم کو مشقت پر آمادہ کرنے کا ہے۔ شعبان کے شروع ہوتے ہی الحمدللہ ترغیب چلائی تھی پہلے ہی دن سے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس کے استقبال کے لیے ہم ابھی سے تیاری شروع کریں، قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کریں۔ اور میں نے کہا آسان ترکیب ہے، بہت آسان۔ لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے۔ میں کہا اگر آپ 10 ورق والا قرآن اٹھائیں، روزانہ 5 نمازیں آپ پڑھتے ہیں، ہر نماز میں صرف دو ورق پڑھتے چلے جائیں تو ایک نماز کے ساتھ 2 ورق پڑھنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ اتنی دیر میں کہ لوگ جوتے پہن لیں، آپ مسجد میں بیٹھ کر 2 ورق بآسانی پوری کر سکتے ہیں، اس قدر آسان۔ تو میں نے کہا اگر آپ 2 ورق تقسیم کر لیں پورے نمازوں پر تو دن کے اختتام پر 1 پارہ آرام سے پورا ہو جائے گا، اور مہینے کے اختتام پر مکمل قرآن پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ اور یہ تجربے کی بات ہے، انتہائی آسان۔ 28 شعبان کو ایک نمازی ملا، اللہ کو جزائے خیر دے، میں کہیں نکل رہا تھا، اب یقین کریں ابھی تک دل میں وہ خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ رہے امام صاحب اللہ کو جزائے خیر دے، آپ نے ترغیب دی تھی، میں نے آغاز کر دیا، اور وہ جو آغاز ہوا تو آج میرا قرآن مکمل ہو گیا۔ اور اس سے بھی خوشی کی بات، ربیع الاول کے مہینے میں ہم نے آغاز کیا تھا اس بات کے چلانے کے لیے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا مبارک مہینہ ہے، تو کیوں نہ ہم دائیں بائیں ایسے کام کریں جس کا شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اگر ہم نے آپ علیہ السلام سے محبت عقیدت کا اظہار کرنا ہی ہے تو کوئی ایسا عمل کریں جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے روح کو سکون اور راحت ملے۔ میں نے کہا اس کے لیے ہم یہ کر لیتے ہیں کہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کریں، دن میں 1 پارہ پڑھیں اور 2 ورق کر کے پڑھیں۔ ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب کا جب چاند نظر آیا 4 مہینے پورے ہو چکے تھے، فجر کی نماز کے بعد میں گھر پہنچا، ایک نمازی بھائی ابھی بھی موجود ہے، اس کا فون آیا اور اس کی اہلیہ نے یہ بتایا کہ امام صاحب آپ کی بات ہم نے سنی، تو میں سوچتی رہ گئی کہ میں روزانہ 1 پارہ تلاوت اور ہر مہینے میں قرآن ختم، یہ تو میرے سمجھ میں نہیں آیا یہ کیسے ہوگا، لیکن میں نے عمل شروع کر دیا، 4 مہینے پورے ہو گئے اور میرے 4 قرآن بھی پورے ہو گئے۔ ممکن ہے، اس جسم کو اللہ نے فری بنایا ہے، اس کو ہم جیسے عادی بنائیں یہ ویسے ہو جائے گا۔ شعبان کے شروع میں ہم نے روزوں کی ترغیب چلائی کہ آپ علیہ السلام کے بارے میں یہ روایت بھی موجود ہے، ام سلمہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کو مسلسل 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا مگر شعبان اور رمضان کے مہینے میں، کہ یہ 2 مہینے مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے۔ رمضان تو ویسے بھی فرض، اور شعبان کا جو مہینہ اس کو بھی روزہ رکھ کر کے استقبال رمضان میں گزارتے تھے۔ بات چلتی گئی، وقت گزرتا گیا،
ہر جمعے کو ترغیب دیتے گئے، الحمدللہ پیر جمعرات کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ بعض نمازیوں نے 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے بھی رکھے۔ 26 رمضان شعبان آیا، 26 شعبان بدھ کا دن تھا، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ 3 دن باقی تھے۔ ایک نمازی نے مشورے کے طور پر آئے اور کہا کہ امام صاحب آپ نے بات چلائی تھی، آج میرے 26 روزے پورے ہو گئے ہیں، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، یہ جو جسم جس مٹی سے اللہ نے بنایا ہے نا یہ بہت زرخیز ہے، یہ بہت زرخیز ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا مشقت کا عادی بنانا ہے۔ آج تیسرا دن ہے رمضان کا، کس بھائی نے کتنی تلاوت کی ہے؟ ہر بھائی خود اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے، جس نے تلاوت کی ہے اور تلاوت پر اپنے جسم کو تھکایا ہے وہ خوش قسمت ہے، سعادت مند ہے۔ اور جو سوچتا رہ گیا ہے، جس نے کچھ بھی تلاوت نہیں کی ہے، جو قرآن کا مہینہ ہے، اللہ کے قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اگر اس مہینے میں بھی ہم اللہ کے قرآن کو نہیں پڑھیں گے رب بھائیوں، پھر آپ بتائیں نا ہم کیا اللہ سے محبت کرتے ہیں، امیدیں اللہ سے کتنی بڑی بڑی باندھتے ہیں۔ جس مہینے میں اللہ نے مقدس کلام اتارا ہم اس کی تلاوت نہ کرنے والے ہوں، دائیں بائیں بیٹھ جائیں، سوتے رہ جائیں، موبائل پڑھتے چلے جائیں، خبریں سنتے چلے جائیں، اخبار پڑھتے چلے جائیں، اس کے لیے وقت ہو یار دوستوں سے فون پہ باتیں کرتے چلے جائیں، عشاء کے بعد یار دوستوں میں گپ شپ لگانے کے لیے بیٹھ جائیں۔ محترم بھائیوں، یہ کتنی بڑی زیادتی کی بات ہوگی، کتنا ظلم ہوگا، کتنی زیادتی ہوگی۔ اللہ پاک بھی کیا کہیں گے، اے میرے بندے یہ مقدس مہینہ میں نے تمہیں اس لیے دیا تھا، میرے قرآن کے لیے بھی تمہارے پاس وقت نہیں ہے۔ اس لیے بھائی خدا کے واسطے اپنے اللہ کو راضی کریں، اس جسم کو مشقت کا عادی بنائیں۔ یقین کیجئے اگر ہم دین کے لیے نہیں تھکیں گے نا تو پھر دنیا کے لیے تو تھکنا پڑے گا، دین کے لیے نہیں تھکیں گے نا تو پھر دنیا کے لیے تھکنا پڑے گا۔ ہاں دین کے لیے اپنے آپ کو تھکائیں، اللہ رب العزت دنیا قدموں میں ڈھیر کر دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، اپنے پرندے دیکھے ہوں گے، گھر میں بعض ایسے پرندے بھی ہوتے ہیں اور اس طرح سے مرغیاں ہوتی ہیں، اور خواتین بڑی عمر کی وہ روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے صحن میں اس کے لیے بکھیر دیتے ہیں، اور پھر وہ جا کے وہاں سے چگتی ہے، وہاں سے چگتی ہے، وہاں سے چگتی ہے۔ اور بٹیر اور کچھ پرندے ایسے ہوتے ہیں، آپ نے شاید دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہے، اس کو لوگ یہاں ہاتھ میں دانے ڈالتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے پکڑ کے اس کو اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہیں۔ جو اللہ کا قرب پاتا ہے، جو اللہ کے قرآن سے لو لگاتا ہے، جو اللہ کے دین کو اپناتا ہے، اللہ رب العزت اس طرح سے اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ پاک اس کو دنیا کے لیے نہیں تھکاتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک اپنے بندے کو دین کے لیے بھی تھکائے اور دنیا کے لیے بھی تھکائے۔ تو کیا خیال ہے بھائیو، تلاوت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ جو کر رہے ہیں الحمدللہ اور اضافہ فرمائے، اور جو نہیں کر پا رہے ہیں محترم بھائی وہ غفلت نہ کریں، جس سے آتا ہے شروع کر لیں، 2 ورق ہر نماز کے ساتھ پڑھیں۔ میں کم سے کم مقدار بتا رہا ہوں، اور اتنا بھی نہیں پڑھ سکتے، نہیں آتا تو کسی قاری صاحب کا انتخاب کر لیں، ان کو وقت کی اجرت دے دیں، ان کو وقت کا اجرت ان کو دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کے 10، 15، 20 ہزار روپے خرچ ہوں گے، یہ بھی کام میں آ جائیں گے، اور آپ اس سے قرآن پڑھتے چلے جائیں، وہ قرآن پڑھاتا جائے، آپ پڑھتے جائیں، تاکہ کچھ نہ کچھ تو بہانہ بن جائے، کسی نہ کسی طرح تو قرآن اس مہینے میں ہم پڑھنے والے بن جائیں۔ خود بھی پڑھنا ہے، گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ اللہ کریم ہم سب کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کے قرآن کلام مقدس سے محبت اور عقیدت کا عملی مظاہرہ کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔